کسی کو اچھا لگے یا برا، مگر کشمیر پر وزیر اعظم کی تقریر میں وہ دم خم نہیں تھا جس کی قوم توقع کر رہی تھی۔ قومیں لیڈر کی وجہ سے شیر بنتی ہیں اور لیڈر ہی کی وجہ سے ڈھیر بھی ہو جاتی ہیں، تو جیسا لیڈر ہوتا ہے قوم ویسی ہی ریئیکٹ کرتی ہے، اور لیڈر کی اصل قابلیت کا پتہ بھی مشکل حالات میں چلتا ہے۔ بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر کے خطے میں جنگ کا طبل بجا دیا ہے اور ایسی صورتحال ہم پر مسلط کر دی ہے کہ ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہمیں صورتحال کا مقابلہ بھی کرنا ہے، لیکن حوصلے اور ہوشمندی سے کرنا ہے۔ حوصلے کا دامن بھی نہیں چھوڑنا اور ہوش بھی برقرار رکھنا ہے۔ دشمن کے سامنے کمزور نہیں پڑنا۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ خاص صاحب کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کو ہی انڈوز کر دیتے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 4 جملے ہی کافی ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وزیر اعظم کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا، نہ کہ جنگوں کی ہولناکیوں سے قوم کو ڈرایا جاتا۔ بھارت نے ہمیں خود یہ جواز فراہم کر دیا ہے کہ ہم پوری طرح اس پر چڑھ جائیں۔ ضروری نہیں کہ ہم ہتھیاروں سے ان پر حملہ کریں، لیکن اتنا شور مچانا چاہیے کہ مودی کے کان کے پردے پھٹ جائیں۔ پوری دنیا کو اپنا ہمنوا اور ہم خیال بنا کر بھارت کے سامنے لاکھ کھڑا کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اپنا موقف صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ دنیا ہماری بات نہ سنے۔ یہ وہ وقت ہے جب پاکستانی قوم لیڈر تلاش کر رہی ہے جو ان کے لیے دنیا سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور فرنٹ فٹ پر آ کر دنیا کو بتائے کہ کیا ہو سکتا ہے، نہ کہ قوم کو یہ سمجھانا شروع کر دے کہ کیا نہیں ہو سکتا۔ ہاں صاحب تو ویسے بھی گفتگو کے زبردست ماہر ہیں اور گفتار کے غازی ہیں۔ دنیا سے بات کرنے کے لیے انہیں زبان کی ضرورت نہیں، نہ ان کو پرچیوں کی ضرورت ہے کہ وہ پرچیوں دیکھ کر اپنا موقف کسی کو سمجھا سکے۔ انہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو بلائیں دنیا کے سارے میڈیا کو خان صاحب اپنے سامنے اور ان کو بٹھائیں اور بتائیں کہ کشمیر کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ خود باہر نکلیں، دنیا کے دورے کریں۔ ہم نہیں آپ سے پوچھتے کہ آپ نے کس دورے پر کتنے پیسے خرچ کر دیے۔ یہ سفارتی جنگ ہے جو پاکستان نے اگر خدا نخواستہ ٹھیک طریقے سے نہ لڑی تو ہار جائے گا۔ لیڈر میز پر جنگ جیتتا ہے اور میز پر ہار بھی دیتا ہے۔ آپ کو میں ایک لیڈر کی مثال دیتا ہوں جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ کشمیر پہ بھٹو نے کیا کہا اور شملہ کانفرنس میں کس طرح اس نے قرارداد پھاڑی اور دنیا سے کس لہجے میں مخاطب ہوا۔ بھٹو اس لیے آج تک زندہ ہے۔ جو دنیا پوچھتی ہے کہ بھٹو کیوں زندہ ہے تو اس لیے زندہ ہے۔ Finally, I am not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonments. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I'm not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. I thank the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan for his statement. کشمیر میں ہزاروں شہداء کی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے۔ پوری قوم وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو اس وقت کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑ سکتے ہیں۔ انہیں مثال چاہیے کہ دنیا کے سامنے لیڈر کیسے مقدمہ لڑتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک اور بھٹو کی تقریر کا حصہ دکھاتا ہوں۔ واچ دس۔ Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India.
Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. In culture, in geography, in history, in every way and in every form. We shall never abandon, irrespective of our size, of our resources. We shall fight to the end. But we shall fight in self-defense. We shall fight for honor. We are not aggressors. We are victims of aggression. It was the duty of the Security Council to pronounce on who is the aggressor and who is the aggressed. It was Pakistan that was the victim of aggression. And I am not referring here to some of the remarks made by countries which have no right to be here. They are not even countries. But I am referring to the great powers. I am referring to all peace-loving countries. I am referring to those who believe in the cause of justice, in the cause of righteousness. अब जितनी तकरीरें पार्लियामेंट में हो रही हैं, उनका लुबे-लुबाब यही है कि पूरी कौम वजीर आजम के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है। फैसले वजीर आजम को करना है और वजीर आजम को बहुत अहम फैसले करना है, कश्मीरियों को हौसला भी देना है और कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने लड़ना है। इस मुकदमे में एक इंतहाई अहम मोड़ आ गया है, तो इसमें से कामयाब होकर भी निकलना है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इसलिए बुलाया गया था कि हम दुनिया को पैगाम दे सके कि कश्मीर के मामले पर पूरी कौम एक है, सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पर है, वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब कश्मीर के मसले पर इख्तिलाफात भुलाकर एक जगह बैठने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट का रवैया भी मायूस कुन है। हुकूमत अपोजिशन से तवक्को करती है कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे, जबकि ये काम हुकूमत का है कि वो माहौल को बेहतर रखे और खराब ना होने दे। कल खान साहब की तकरीर के दौरान अपोजिशन के रहनुमा पार्लियामेंट में दाखिल हुए तो अपोजिशन ने डेस्क बजा दिए, ये भी गलत था। वज़ीर आज़म की तकरीर चल रही थी, अपोजिशन रहनुमा आराम से अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ जाते। वो कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर आए थे और सोने पे सुहागा। वजीर आजम को ये बात बुरी लगी और वो इसका इजहार भी करने बैठ गए कि अपोजिशन संजीदा नहीं। प्राइम मिनिस्टर को तो कहना चाहिए था कि वो अपोजिशन रहनुमा को वेलकम करते हैं, कि वो उनका खुताब सुनने के लिए आ गए, लेकिन वज़ीर आज़म इतने गुस्से में थे कि उन्होंने शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी और जवाब देकर ऐवान से चलते बने। उन्हें तो तमाम अरकान की तकारीर सुननी थी और जो तजावीज़ थी उस पर रिस्पॉन्स देना बनता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, दुनिया देख रही है। आज का ज्वाइंट सेशन है। मेरे ख्याल में हमें इस सेशन की पूरी तरह अहमियत की समझ रही है। इसको सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं देख रही, इसको कश्मीरी देख रहे हैं, इसे दुनिया देख रही है। इधर से सिग्नल जाना चाहिए कि सारी कौम इकट्ठी है। अगर ये चाहते हैं इस तरह इस सेशन को डिस्टर्ब करने में बैठ जाता हूँ, ललकारा है क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, क्या करूं? और किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना है तो आपकी अपनी मर्जी है। कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की, जो ये कह रहे हैं, जो मैंने नहीं किया अभी तक? एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें, कश्मीरियों को उम्मीद दिलवाएं, उनको तस्कीन दिलवाएं। 5 साल आपकी हुकूमत थी, तब तशद्दुद कश्मीरियों पे नहीं हो रहा था, तब आपने क्या किया था? ये मंजर हमने कल देखे थे जहां एक दूसरे से इस तरह बात हो रही थी। आज फिर इसी किस्म का माहौल देखने में आया। मुशाहिदुल्लाह खान की तकरीर के दौरान फवाद चौधरी ने लुकमा दिया तो मुशाहिदुल्लाह भी जवाब देने से बाज ना आए और माहौल में कशीदगी पैदा हुई। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ से बैठ जी, तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों एक्सपेंस गए, प्लीज तशरीफ रखें जी। मुशाहिद साहब प्लीज, मिनिस्टर साहब, फवाद साहब प्लीज तशरीफ रखें।
پلیز تشریف رکھیں. بس مشاہد صاحب اب تقریر کریں جی پلیز. ایکسپنج کر دیں جی 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 مشاہد صاحب جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب تشریف رکھیں. شیر رحمان صاحب پلیز. حسن صاحب پلیز. جی فواد صاحب تشریف رکھیں پلیز. فواد صاحب اب آپ تشریف رکھیں پلیز. جی پلیز تشریف رکھیں جی پلیز آپ مشاہد اللہ خان صاحب کنٹینیو کریں. چلو کوئی بات نہیں تمیز سیکھ جائیں گے ایسا ایسا. یوں لگتا ہے کہ پارلیمنٹ نہیں بلکہ کوئی تھیٹر ہے اور ایک دوسرے کو زبان کھینچنے تک کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جو دھمکیاں بھارت کو اس کی مذموم حرکت پر دینا چاہیے تھی وہ حکومت اپوزیشن کو دے رہی ہے. اتنی خطرناک صورتحال میں جب قومی سلامتی پر بہت اہم سوال کھڑا ہو گیا ہم ذرا سی بھی سنجیدگی کا اظہار نہیں کر سکے. اتنے حساس معاملے پر بھی ذاتی رنجشوں کے حساب چکتا کیے جا رہے تھے. صرف خان صاحب کی تقریر نے مایوس نہیں کیا بلکہ پارلیمنٹ کے مجموعی رویے نے, میں یہ کہوں کہ سیاستدانوں کے مجموعی رویے نے بہت مایوس کیا.